Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آج کے دور میں علم کی کمی نہیں ہے، پھر بھی انسانیت کی کمی بڑھتی جا رہی ہے؟ تو کیوں انسانیت کی کمی بڑھتی جا رہی ہے؟ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، حدیث ایک کلک پر مل جاتی ہے، اور تفسیر، بکس، اسکالرس، بیان، لیکچرز، شارٹ ویڈیوز اور ہر چیز آج پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ پھر بھی انسان کا دل اللہ سے اتنا دور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اور ایک اور سوال ہے کہ جو شاید اور بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے، کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ انسان خود کو نیک سمجھتا ہے، لیکن اس کی جو زبان ہے روز کسی نہ کسی کی عزت کو زخمی کرتی رہتی ہے۔ خود کو دیندار انسان کہتا ہے، لیکن کسی کی غیبت کرتے ہوئے اس کا دل نہیں کانپتا۔ خود کو اللہ والا سمجھتا ہے، لیکن حسد سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے۔ خود کو سچا کہتا ہے، لیکن فتنہ پھیلانے میں ایک پل نہیں لگتا۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان کوئی اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ مجھے دین مت سکھاؤ۔ لیکن ایک اور سوال ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی میں دین کو جانتے ہیں، یا ہم صرف اپنی مرضی کا دین جانتے ہیں؟ آج معاشرے کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا ہے۔ کیونکہ ہر انسان دوسرے کو نصیحت دے رہا ہے، لیکن خود کو نہیں۔ ہر انسان دوسرے کو غلطی دیکھ رہا ہے، لیکن اپنی نہیں۔ اور شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہر روحانی زوال شروع ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے کبھی یہ سیریز کسی اور کو گناہگار ثابت کرنے کے لیے نہیں بنائی، اور نہ ہی کسی پر انگلی اٹھانے کے لیے بنائی ہے، بلکہ سب سے پہلے خود اپنے دل کا محاسبہ کرنے کے لیے، اور پھر اس محاسبے میں آپ سب کو بھی ساتھ لے چلنے کے لیے بنائی ہے۔ اور ایک اور بات کہ آج میں وہی کہوں گی جو پہلے دن میں نے بات کہی تھی، کہ اس سیریز کی ہر بات سب سے پہلے مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اور اگر میں غیبت کی بات کرتی ہوں تو مجھے اور مجھ کو بھی اپنی زبان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میری زندگی میں تو یہ سب چیز نہیں چل رہی۔ کیونکہ جو ایڈوائس سامنے والے کو دی جا رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سامنے والے کی ہدایت کے لیے ہے اور اپنے لیے نہیں۔ تو یہ سب کچھ جو آپ کے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہے۔ تو مجھے بھی اپنا دل دیکھنا ہے۔ اور اگر میں بریکنگ ہارٹس کی بات کروں تو مجھے بھی دیکھنا ہے کہ کیا میری وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کسی کا دل ٹوٹ گیا۔ کیونکہ جو دین ہے وہ صرف دوسروں کو بدلنے کا نام نہیں ہے، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے۔ اور معاشرے میں، اپنی زندگی میں میں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سیکھا، اس کے اندر جو ضرورت کو محسوس کیا کہ قرآن ہے، حدیث ہے، شریعت ہے، سب کچھ تو اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک کلک پر سب کچھ موجود ہے، ہزاروں تفسیر انسان جا کر دیکھ سکتا ہے، جائے اور پڑھ لے۔ لیکن کیوں ہم نے یہ جو ہے کوشش کی، تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک اور سوال، آخر ہم اس طرح کی سیریز بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کر رہے ہیں؟
اتنی ڈیپسٹ کور میں جا کے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس سائڈ ایڈوکیٹ اینہا رحمان شیخ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پرلز آفیشیلز. اگر آپ نے دا ہڈن ڈکے کی پوری سیریز کو دیکھا ہے تو یہ ویڈیو اس پورے سفر کا خلاصہ ہے، یعنی کہ خلاصہ. اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم یہ جو سیریز ہے ہم نے یہ کیوں بنائی، بلکہ ہم یہ بھی بات کریں گے اس بیماری کی جو آج ہمارے معاشرے میں خاموشی سے پھیل چکی ہے. اور یہ ہم دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اور روحانیت کی روشنی میں اور انسانی سائیکالوجی کی روشنی میں، تاکہ ایک انسان کو ایک ہی جگہ وہ تمام انڈرسٹینڈنگ مل سکیں جو اسے الگ الگ جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. اور ہماری کوشش پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی ہے، اور ہم بھی اسی امت کا حصہ ہیں، اور جو باتیں ہمیں آپ سے کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا محاسبہ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے. اور نیت صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ عطا فرمائی ہے اسے امانت سمجھ کر انسانیت تک پہنچا دیا جائے. اور اگر اس پوری سیریز کی وجہ سے صرف ایک بھی دل اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی اور یہ کوشش قابل شکر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. لیکن ایک سوال جو شاید ہم سب کو بے چین کر دینا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا تھا؟ صرف اسی لیے کیا تھا کہ ہم اسے خوبصورت لہجے میں پڑھ سکیں، اور یا پھر صرف اس لیے کیا تھا کہ رمضان میں 1 یا 2 مرتبہ ختم کر لیں، یا اس لیے کہ وہ ہماری زندگی کو بدل دے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہمیں اور جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور اور فکر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں. سورہ 7 میں فرمایا گیا تھا یہ، تو غور کیجیے گا ایک بار کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف پڑھ لو، بلکہ یہ فرمایا کہ اس پہ غور کرو اور سوچو اور سمجھو اور پھر اس پر عمل کرو. لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر اپنی زندگی قرآن سے نہیں پڑھتے. ہم حدیث سنتے ہیں مگر اپنے اخلاق کو حدیث کے سامنے نہیں رکھتے. ہم سنت کی بات تو کرتے ہیں لیکن سنت کو اپنے رویے میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے، یا کتنی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں یار. یہاں سے اصل مسئلہ شروع ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ نصیحت کا نام ہے. صحیح مسلم میں فرمایا گیا تھا یہ. اور صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں اور مسلمان حکمران کے لیے اور عام مسلمان کے لیے. کیونکہ یہ بھی سنتے جائیے اور یہ بھی غور کیجیے گا کہ ایک حکمران ہے جو کہ مسلمان ہے اور وہ بادشاہت کرتا ہے، وہ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے تو وہ کچھ بھی حکم کرتا جائے، اس کے اوپر بھی وہ سارے احکام اپلائی ہوں گے. اس کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے، اور اس پر بھی وہ شریعت کے تمام احکام اپلیکیبل ہوتے ہیں جیسے ایک عام مسلمان کے لیے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہہ کر چھوٹ جائے گا کہ میں تو بادشاہ تھا، میرا تو کام فیصلہ کرنا تھا. اس کو بھی انصاف جو کرنا ہے وہ
شریعت کے دائرے میں کرنا ہے، انصاف کے دائرے میں کرنا ہے کہ سامنے والے کو انصاف ملے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے صرف یہ کہتا رہے کہ میری رعایا کو بچانے کے لیے مجھے یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اور وہ جو ہے اس کی آڑ میں ناجائز کام کرتا رہے. تو یاد رکھیے گا کہ اس کی بھی پکڑ ہوگی. لیکن غور کیجیے گا کہ نصیحت دین کا ایک حصہ ہے، لیکن نصیحت دینے سے پہلے اس پر عمل کرنا اس سے بھی بڑا حصہ ہے. اور اسی لیے حضرت عمر ابن الخطاب کی بات کریں اور ان کا ایک مشہور جملہ ہے کہ اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لے لیا جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ ہم آج جو زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے شام تک ہم نے کن مٹر گشتیوں میں اپنا وقت گزارا، کس ماں کی بیٹے کی عزت کو پامال کیا، کس کی بے عزتی کر کے آئے، کس کی ہم نے جو ہے توہین کی اور صرف اپنے مزے کے لیے. تو یہ سب محاسبہ کے اندر آتا ہے. تو آج ہم نے کون سی غلطی کی، کس کے ساتھ ہم نے ناجائز تعلقات بنائے، کس کے ساتھ غیر مراسم رکھے، کس کے ساتھ میں فلرٹ کیا، یہ کون کرے گا؟ یہ ہم خود کریں گے. تو آج جو ہے ہم روز کتنی بار دوسروں کا حساب لیتے ہیں، کیونکہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ارے فلاں شخص تو بڑا غیبت کرتا ہے، تو کیا ہم اپنا بھی حساب لیتے ہیں؟ ہم نے اپنی طرف بھی دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور خود کو ہم پارسا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے پر ہم نے ایک سیکنڈ میں ہم نے یہ کہہ دیا ارے فلانا انسان بڑا چغلی کرتا ہے. تو ہمیں اپنی جانب بھی دیکھنا چاہیے. اور خود کا حساب ہم نے آخری بار کب لیا تھا، اور کب آخری بار ہم نے خود سے پوچھا تھا کہ میری زبان کیسی ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، میری نیت کیسی ہے، اور میرا رویہ کیسا ہے. یا میں صرف دوسروں کی اصلاح میں مصروف رہتا ہوں یا رہتی ہوں. سائیکالوجی بھی ایک عجیب بات بتاتی ہے کہ انسان کے لیے اپنی غلطی دیکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنی ہر بار غلطی کی وجہ جو ہے ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن دوسروں کی ہر غلطی کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے. یعنی کہ ایک انسان یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں کس طریقے کا انسان ہوں، یعنی کہ مجھے کس کی کتنی گوسپ کرنا پسند ہے، کس کی کتنی برائی کرنا پسند ہے، مجھے جو انٹرسٹ آتا ہے وہ کون سی قسم کی برائی کرنے میں انٹرسٹ آتا ہے یا کون سی اچھائی کرنے میں انٹرسٹ آتا ہے. تو ایک انسان اپنے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہے، مگر اپنی ہر غلطی کو جب وہ وجہ ڈھونڈ بھی لیتا ہے، لیکن وہ دوسروں کی ہر غلطی کا وہ ڈائریکٹ فیصلہ کرتا ہے. لیکن یہی بات وہ اپنے لیے نہیں کرتا، اور یہاں پر یہ وہ غلط کرتا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو. اور دھیرے دھیرے یہ وہ مان لیتا ہے کہ میں اچھا ہوں، بس دنیا خراب ہے. لیکن اسلام کا پہلا سبق یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بدلو. اسلام کا پہلا سبق یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کرو. اور اسی لیے ہم نے اس سیریز میں کسی اور کا چہرہ دکھانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے آئینہ اٹھایا اور سب سے پہلے اس آئینے کو خود اپنے سامنے رکھا. لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے، پھر بھی معاشرہ اس قدر کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ آخر وہ کمی کہاں رہ گئی کہ جس نے انسان کو علم کے باوجود عمل سے دور کر دیا؟ لیکن ایک اور سوال جو شاید ہم سب کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء کیوں بھیجے؟ 1 نہیں، 2 نہیں اور 10 نہیں، 1,24,000 انبیاء یعنی کہ پیغمبر. سوچے گا کہ اگر انسان صرف علم سے بدل جاتا تو اتنے انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی کتاب نازل کر دیتا، ایک ہی حکم دے دیتا اور بات ختم ہو جاتی. لیکن ایک اور بات سوچئے کہ جس طرح سے قرآن کو اللہ نے اتارا، اس طرح سے 1,24,000 پیغمبر ہیں. قرآن کے جیسی یا ملتی جلتی کتاب پہلے بھی اتاری جا سکتی تھی، مگر وہ پہلے نہیں اتاری، اور جو پہلے اتاری وہ الگ انداز میں، ان کی جو بات کرنے کا انداز ہے وہ
تھوڑا سا مختلف ہے. اور قرآن کے اندر جس طرح کا جو انداز ہے وہ تو کمال ہی ہے، اس کا تو کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن تمام کو بھیجنے کے بعد بالکل آخر میں نبی کو بھیجا اور پھر کتاب بھیجی، اور پھر اس کتاب کے اندر وہ پیچھے کا جتنا بھی جو ماضی کی جو بھی چیزیں ہوئیں ان میں سے جو بالکل مین چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ قرآن میں رکھا جائے ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے، تو وہ ان سب معاملات کو قرآن میں بتایا گیا، وہ سب کچھ ذکر کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انسان صرف سن کر نہیں بدلتا، انسان جیتی جاگتی مثال دیکھ کر بدلتا ہے. اسی لیے ہر نبی صرف پیغام لے کر نہیں آئے بلکہ پیغام بنا کر جیے اور پیغام خود بن کر جیے. اور ان تمام انبیاء کے سرکار اور سردار ہمارے نبی محمد. تو اب سوچئے کہ اگر اللہ چاہتا تو رسول کو دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے. بادشاہ سے مطلب ایسے کنگ سائز جو کرسی پر بیٹھتے، چیئر پر بیٹھتے، ان کا تخت لگتا، آگے پورا جو ہے معاملات ہوتے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے محلوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا. اور اگر اللہ چاہتا یا وہ چاہتے تو سونا چاندی جواہرات ان کے قدموں میں ہوتے. لیکن انہوں نے کیا چنا؟ انہوں نے چنا سادگی سی زندگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی مہینے گزر جاتے تھے، رسول اللہ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. کبھی صرف کھجور اور کبھی صرف پانی اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتا. تو سوچئے گا کہ جو ہے اگر نبی خواہش کرتے تو نبی کے گھر کا جو آنگن ہوتا اس کے اندر جو فرش ہوتا وہ جنت کے پتھر جو ہے وہ زمین میں بچھا ہوا تھا، آنگن میں بچھا ہوا ہوتا. تو یہ تو ان کے آنگن کا معاملہ ہوتا. باقی ان کے لباس کی بات کریں، ان کے کھانے کی بات کریں، ان کے دسترخوان کی بات کریں، ان کے مہمان نوازی کی بات کریں تو پھر وہ کس الگ انداز میں ہوتی کہ ان کے جیسی جو مہمان نوازی، ان کے جیسا دسترخوان اس دنیا میں، اس روح زمیں پر، اس تمام عالم میں کہیں ہوتا ہی نہیں ویسا. مگر ہمارے نبی نے ایک سادگی سے بھری ہوئی زندگی کو چنا، ایک سادہ لباس میں انہوں نے زندگی کو چنا. اور اس نبی نے اپنی امت کے لیے بھوک کو برداشت کیا اور طائف کے پتھر کو برداشت کیا، مکہ کی گلیوں کی جو ہے کتنی جو ہے ظلم برداشت کیا، کتنی سختیاں برداشت کی. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اپنے عزیزوں کا انتقال دیکھا، اپنی بیٹیوں کا درد دیکھا، اپنے صحابہ پر ظلم ہوتے دیکھا، لیکن کبھی اپنی امت سے محبت کم نہیں ہونے دی. اور ہم اپنے نبی کے لیے آخر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نبی کے لیے ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات پر اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیتے ہیں ہم، اور اپنے بھائی کا مال قبضہ کر لیتے ہیں، اپنے بھائی کا ایک گز زمین کے اوپر نیت خراب ہو جاتی ہے. آج ایک گز زمین پر ہم انسان جو ہیں قبضہ کر لیتے ہیں. کیسے اتنا سخت دل بنا لیتے ہیں؟ کیسے؟ یعنی کہ ہم اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں. کس کا؟ نبی کا. اور نبی کا امتی ہونے کے بعد کسی کی زمین قبضہ لینا، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اور اپنے بھائی سے رشتہ کیسے آسانی سے توڑ لیتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ میں سالوں تک کی دوستی ختم کر دیتے ہیں، اور ایک لفظ پہ دل توڑ دیتے ہیں، ایک جو ہے افواہ کے اوپر عزت اچھال دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کے بارے میں کسی تیسرے انسان نے آ کر کہا کہ آپ کے دوست نے یا آپ کے بھائی نے آپ کے بارے میں یہ بات کہیں باہر کر دی، اور ہم بنا تصدیق کیے یہ مان لیتے کہ ہاں بھائی میرے بھائی نے ایسے ہی کیا ہوگا، چاہے وہ بے شک اسی نیچر کا کیوں نہیں ہے. اور پھر اب ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک افواہ کے اوپر اب ہم اس کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. کیسے
تو محبت جو ہے وہ صرف نعرے کا نام نہیں ہوتی، محبت پیروی کا نام ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعی میں رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کا جو اخلاق ہے وہ ہمارے اخلاق میں نظر آنا چاہیے، اور اگر نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہم خسارے میں ہیں۔ اور ان کا جو رحم ہے وہ ہمارے رویے میں نظر آنا چاہیے، اور اگر ہمارے رویے میں ان کا جو مزاج ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ نظر نہیں آتا تو سوچنے کی بات ہے۔ اور ان کا جو صبر ہے وہ ہمارے مزاج میں نظر کیوں نہیں آتا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اسی لیے ہم نے اس سیریز میں صرف گناہ نہیں گنوائے، ہم نے ان گناہوں کا روحانی نقصان سمجھانے کی ایک کوشش کی ہے، کیونکہ انسان کو صرف یہ بتانا کافی نہیں ہے کہ یہ غیبت حرام ہوتی ہے، اس سے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ غیبت ایک رشتے کو توڑتی ہے، ایک گھر کو توڑتی ہے، ایک بھروسے کو توڑتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور اسی طرح بہتان صرف ایک جھوٹا الزام نہیں ہے، وہ کبھی کبھی کسی کی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک فتنہ صرف ایک بات نہیں ہے، کبھی کبھی وہ پوری قوم کو توڑ دیتا ہے۔ حسد صرف دل کا احساس نہیں ہے، یہ انسان کی عبادت کی مٹھاس بھی چھین لیتی ہے، اور پھر انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن دین صرف سجدے کا نام نہیں ہوتا مائی ڈیئر، دین معاملات کا نام بھی ہے۔ ایک انسان جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ ایک ہی ٹائم نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں سکون ہے، کیسے؟ کیونکہ وہ کسی کا دل نہیں توڑ رہا، کسی کی بچے کی عزت پامال نہیں کر کے آ رہا، کسی کو گالی گلوز نہیں کر رہا، کسی کے بارے میں جو ہے، کسی کے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کاٹے نہیں بو رہا، کسی کی برائیوں میں نہیں بیٹھتا، کسی کی زمین نہیں قبضہ رہا، کسی کے ساتھ کوئی عیب جوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کسی کے جو ہے کردار کشی نہیں کر رہا، تو سکون اس کے دل میں ہوگا یا سکون اس کے دل میں ہوگا جو دن بھر میں، جو مہینے میں ہزاروں اور لاکھوں روپے کما رہا ہے، لیکن وہ کہیں جا کے کسی کی بچے کی عزت کو برباد کر کے آ رہا ہے، کس کے نام پہ؟ کہ بھیا ماڈرن کلچر ہے، یہ سب تو عام بات ہے، کوئی بات نہیں، یہ تعلق تو بن جاتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں کہہ رہا ہے یار میں اتنی دور دور تک گیا لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ تو اب کیسے سمجھایا جائے اسے کہ آپ کے دل کو سکون اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو گناہ کر رہے ہو وہ آپ کو سکون لینے ہی نہیں دیں گے، وہ آپ کی روح کو چھلنی کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جس آزمائش میں ڈالا تھا وہ اس لیے ڈالا تھا تاکہ آپ اس سے سیکھیں، سبق حاصل کریں اور صحیح راستے پہ آ جائیں۔ پھر اللہ آپ کو اگر کوئی ڈینجرس بیماری بھی دے دے، اللہ آپ کو کل آپ کی زندگی سے رخصت کروا دے، لیکن آپ کے دل میں وہ درد نہیں ہوگا اس چیز کا، بے چینی نہیں ہوگی، گھبراہٹ نہیں ہوگی، یا مایوسی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو مایوسی ہے، اتنا پیسہ کمانے کے بعد مایوسی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ ایسے گناہ کر رہے ہیں جو آپ کی روح کو بے چین کر رہا ہے، اور آپ کی روح آپ سے جو ہے نا تڑپ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بندے تیرے چکر میں برباد ہو رہی ہوں، تو مانگ لے معافی اور آجا اپنے رب کے حضور اور صحیح راستے پر آجا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب روح کو آپ روح کی غذا دے دیں گے تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جو آپ دور دور تک جا رہے ہیں، کیمپنگ کر رہے ہیں، کس لیے؟ کہ تاکہ روح کو سکون آ جائے۔ کیمپنگ کرنے سے نہیں آئے گا سکون، اور صرف عبادت کرنے سے بھی سکون نہیں آئے گا۔ سکون ملے گا آپ کو آپ کی اصلاح کرنے سے، آپ کی روح کو کھنگالنے سے، آپ کی روح کو پالش کرنے سے، کیونکہ آپ کی روح پر جب غرد آ گئی ہے تو غرد، کیونکہ انسان نہاتا ہی کیوں ہے پانی سے؟ کیونکہ جب وہ ناپاک ہو جاتا ہے، نجاست لگ جاتی ہے یا گندا ہو جاتا ہے تو اس کو نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے روح کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے اخلاق اگر گندے ہو جائیں تو اخلاق کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، زبان گندی ہو جائے تو زبان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب استغفار کی کثرت آتی ہے تو زبان دھیرے 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 جو ہے وہ زنگ اترنا شروع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ بیٹھے، ایک ہی نشست میں آپ نے 30,000 استغفار پڑھا اور ایک ہی نشست میں کام ہو گیا، کہ سارا دل کا
گرد غبار اور زنگ اتر گیا، اب معاملہ ٹھیک ہے، چلو اب کل سے کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، تو تھوڑا وقت لگتا ہے. اور وقت کتنا وقت لگتا ہے؟ وقت اتنا لگتا ہے جتنا آپ کے اوپر زنگ ہے. جس طرح سے کوئی ٹی آئرن ہے اور آپ نے چھت میں ڈال لی اور ڈالنے کے بعد 10-20 سال چھوڑ دی اور اس کے اوپر پینٹ ہی نہیں کیا، تو دھیرے 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 اس کی ایک ایک لیئر اترے گی اور دھیرے دھیرے وہ پورا لوہا ایک ایک لیئر وائز ہو کے وہ ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا اور چھت گر جائے گی. لیکن اگر آپ ہر مہینے یا ہر سال اس کی صفائی کرتے ہیں اور جب ضرورت پیش آتی ہے اس پہ کلر کرتے ہیں، اس پر جو ہے آپ واٹر پروف پینٹ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ پکی ہو جاتی ہے اور 20 سال چلنے کے بجائے 40 سال چلے گی وہ. ٹھیک ہے، جب آپ ٹی آئرن خریدنے جاتے ہیں تو وہ ٹی آئرن خریدنے والا دکاندار کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مضبوط کمپنی کی ہے، سب سے زیادہ سال کی گارنٹی ہے. اور اسی طرح سے پل جو بنائے جاتے ہیں وہ گارنٹی سے بنائے جاتے ہیں کہ یہ اتنے سال چلے گا، اس کی اتنی مدت ہے. تو اسی طرح سے انسان کا دل بھی ہے. تو جو ہے ہم نے ہڈن ڈکے بنائی کیونکہ آج کا انسان اپنی ظاہری گناہوں سے کم اور اپنے چھپے ہوئے گناہوں سے زیادہ برباد ہو رہا ہے. لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی عبادت کے باوجود انسان کے اندر یہ چھپے ہوئے گناہ پیدا کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا صرف تسبیح پڑھ لینے سے روح کی اصلاح کافی ہو جاتی ہے، یا اللہ اور رسول نے اصلاح کا کوئی اور طریقہ بھی سکھایا ہے؟ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے مائی ڈیئر کہ آخر ہم اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی وہی غلطیاں بار بار کیوں دہرا دیتے ہیں؟ کیا صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینا دل کی اصلاح کی گارنٹی ہے؟ کیا صرف نماز پڑھ لینا اس بات کی گارنٹی ہے؟ اور کہ ہماری زبان سے کبھی غیبت نہیں نکلے گی؟ کیا صرف روزانہ یا مان لیجیے ہر ہفتے میں روزہ رکھ لینا اسی بات کی گارنٹی ہے کہ ہمارے دل میں کبھی حسد پیدا نہیں ہوگا؟ تو جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ اسلام نے صرف عبادت نہیں سکھائی، اسلام نے محاسبہ بھی سکھایا ہے. ایک شخص کی گھر پر بیوی ہے، ایک شخص کے پاس بہت خوبصورت اخلاق کی ماں ہے. جب وہ شخص اپنے گھر سے جاتا ہے روزانہ تو اپنی ماں سے اپنے سر پر ہاتھ رکھواتا ہے اور ماں اسے دن بھر کے لیے دعائیں دیتی ہے. اور وہ شخص باہر چلا جاتا ہے. گھر پر ایک بہت انتہا خوبصورت بیوی ہے، مگر وہ باہر جا کے کیا کام کرتا ہے؟ باہر جا کے یہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی لڑکی مل جائے جو ماڈرن ہو. ماڈرن سے مطلب جو آج کل کا ویسٹرن کلچر سے ریلیٹڈ ہے، جینز کی پینٹ پہننے والی اور ایسے ماڈرن لڑکی. تو وہ اس سے عشق مزاجی کرے، کیونکہ اس کی جو شادی ہے وہ کافی پہلے کر دی گئی. اب جو اس کی پیاس ہے وہ بجھ نہیں رہی. پیاس کس چیز کی ہے؟ اس کی تھنکنگ کی کیا پیاس باقی رہ گئی کہ اس کی خواہش تھی کہ بھئی ماڈرن لڑکی سے شادی ہو، لیکن وہ گھر میں رہنے والی ہے. لیکن اگر ماڈرن لڑکی سے شادی ہو جائے تو انسان اس کو ہاؤس وائف میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہاؤس وائف سے شادی ہو جائے جو گھر میں رہ کر حفاظت سے رہتی ہے اور کھانا پکاتی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، آپ کے بچوں کو پالتی ہے، تو اس سے یہ شکایت رہتی ہے کہ بھئی مجھے ماڈرن بیوی چاہیے. اور اس کے عوض میں انسان باہر جا کے جو ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے. تو یعنی کہ ایک دوسرے انداز میں دیکھا جائے تو کسی اور ماں کی بیٹی کو آپ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور نکاح میں ہونے کے باوجود آپ کسی کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں اور فلرٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں آپ بار بار مذاق کر رہے ہیں، اس کو بار بار ایسے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے میری بیوی کا درجہ رکھتی ہو اور یہ رکھتی ہو. جبکہ بیوی کا درجہ رکھنے میں اور بیوی بننے میں بہت فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انسان جہاں بھی جا رہا ہے جا نماز بچھا رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو دنیا اس کو دیکھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ جو بھائی ہیں بہت نمازی ہیں، بہت اچھے ہیں. مگر یہ بات ان کے بارے میں وہ انسان جانتا ہے جو ان کے ان عیبوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
تو یہ تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ کتنے اچھے بھائی ہیں، کیونکہ اگر اچھے ہوں یا اخلاق اچھا ہو تو کسی اور عورت کی اوپر ان کی نظریں غلط نہ ہوں، کسی اور کو غلط نظروں سے وہ دیکھے ہی نہ. تو یہی چیز ہے، یہی بات ہے جو ہم نے یہ سیریز بنائی، اس چیز کو جو ہے سامنے لانے کے لیے. ہڈن ڈکے سے کیا مطلب ہے کہ وہ چھپے ہوئے امراض جو روح کو بیمار کر رہے ہیں. تو روح کو انسان مطلب ایسی چیزیں ہی بیمار نہیں کر رہی جو ظاہری طور پر ہے. آپ کے ظاہری طور کے گناہ کہ آپ نے چغلی کی تو وہ ظاہر ہے، چلو بھائی کسی نے سامنے والے نے سمجھ لیا کہ 4 لوگ بیٹھ کے کسی تیسرے کی برائی کر رہے تھے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ بھائی چغلی مت کرو، چغلی کرنا بہت غلط ہے، نبی اللہ نے منع فرمایا ہے. لیکن یہ جو باتیں ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی، یہ انسان کے مزاج کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہر کوئی تو نہیں جانتا کسی کے بارے میں. جو اگزامپل ہم نے ابھی دیا کہ ہر کوئی تو نہیں جانتا، ہر کوئی تو اس انسان کی وہ والی امیج جانے گا جو 5 ٹائم وہ ساری دنیا میں جس جگہ جا رہا ہے جا نماز لے کے جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. تو ساری دنیا تو یہ دیکھے گی کہ یہ بھائی صاحب جا نماز لے کے گھومتے ہیں، نمازی ہیں بھیا، یہ ایک اچھا انسان ہے. مگر وہ اچھے انسان کیسے ہیں کہ مطلب اپنی بیوی کے لیے لائل نہیں ہے اس حساب سے. تو یہ جو بات ہے یہ بہت زیادہ غلط بات ہے. تو یہ اب سوچنے کی بات ہے، اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور یہی کام کوئی اور انسان ان کی بیٹی کے ساتھ کرے تو ان کو کیسا محسوس ہوگا. تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی محفوظ رہے تو اس کے لیے آپ کو بھی تو اچھے اعمال کرنے ہوں گے، ان اعمال کو کرنا ہوگا اور وہ اعمال بنانے ہوں گے جس سے کہ آپ کی گھر کی عزت جو ہے پامال نہ ہو. اور یقین مانیے گا کہ یہ جو زنا ہوتی ہے، زنا کی کئی قسمیں ہیں اور ان کئی قسموں میں زنا کو قرض بتایا گیا ہے. اگر آپ کسی اور کی بیٹی کو تاڑ کر آؤ گے، کسی کی اور کی عزت سے کھیل کے آؤ گے تو آپ کی عزت سے کبھی بھی کھیلا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ قرض ہے. اور مان لیجئے کہ آپ سے قرض چکا لیا جائے قدرت کے ذریعے، اس قدرتی نظام کے ذریعے، اس نیچر کے ذریعے، تو آپ پر اس وقت کیسے گزرے گی؟ آپ یہ کہیں گے کہ جی میں تو 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا؟ تو غور کرنے کی بات ہے یہ ڈیپسٹ کور میں جا کر. تو اسی لیے خود سے سوال کرنا کہ آج میں نے کس کو تکلیف دی، میں نے آج کس کے بارے میں وہ بات کی جو اگر میرے بارے میں ہوتی تو مجھے بری لگ جاتی. میں نے آج کس کا دل تو نہیں توڑا، میں نے آج کسی کی عزت کو تو نہیں اچھالا، میں نے آج اللہ کے کس نعمت کی ناشکری کی. تو اللہ نے آپ کو نیکی عطا کری اور نعمتیں عطا کری، بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے آپ اپنے ہی ان رشتوں کے لیے مخلص نہیں جو اللہ نے آپ کو مخلص لوگ آپ کی زندگی میں عطا فرمائے ہیں. تو یہ غور طلب کرنے کی بات ہے، اور جو ہے اپنی غلطیوں کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. سوچے گا کہ رسول اللہ نے عقل مند کس کو کہا؟ اس انسان کو جو دوسروں کی برائیاں گنتا رہے؟ نہیں، اس کو جو ہر روز اپنے نفس کا حساب لیتا رہے. آج ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے، فون کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، نیوز کا ٹائم ہے، دنیا کا کام کا ٹائم ہے، لیکن خود کے دل کے ساتھ 10 منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. کبھی رات کو سونے سے پہلے ہم نے خود سے پوچھا کہ آج اللہ مجھ سے خوش ہوگا یا ناراض؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہو تو میں کس حال میں اللہ سے ملوں گا؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب انسان اپنی غلطیوں کو سامنا نہیں کر پاتا تو اس کا دماغ ان غلطیوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سب ہی تو کرتے ہیں، میں اکیلا ہی تھوڑی کر رہا ہوں،
یا میں اکیلا ہی تھوڑی کرتا ہوں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے. اور دھیرے دھیرے گناہ جو ہے وہ گناہ ہی لگنا بند ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے روح جو ہے وہ مرنی شروع ہو جاتی ہے. اور اسی لیے ہم نے اس سیریز میں صرف یہ نہیں کہا کہ یہ چیز حرام ہے، بلکہ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر گناہ سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کو برباد کرتا ہے. غیبت جو ہے وہ دوسرے کی عزت سے پہلے تمہارے دل کی صفائی کو ختم کر دیتا ہے. حسد دوسرے کی نعمت سے پہلے تمہاری نیند چھین لیتا ہے. اور فتنہ جو ہے وہ دوسروں کے گھر سے پہلے تمہاری آخرت کو جلا دیتا ہے. اور تکبر جو ہے وہ دوسروں کو چھوٹا دکھانے سے پہلے تمہیں اللہ کے نزدیک چھوٹا کر دیتا ہے. اسی لیے اس سیریز کا مقصد کسی کو جج کرنا نہیں تھا، بلکہ ہر ایپیسوڈ کے بعد ایک ہی سوال پیدا کرنا تھا کہ یا اللہ، کیا یہ گناہ کہیں میرے اندر تو نہیں ہے؟ کیونکہ جس دن انسان یہ سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے اس دن اس کی اصلاح کا سفر شروع ہوتا ہے. لیکن ایک اور بہت بڑی بیماری ہے جو آج کے دور میں لوگوں کو خاموشی سے تباہ کر رہی ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا نہیں بلکہ ان پر فخر کرنے لگتا ہے. اور ایک اور اس بات کے ساتھ میں ایک بات یہ ہے کہ مان لیجئے آپ اپنی بیٹی کی یا بہن کی شادی کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایسا رشتہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو عزت دار ہو، جو باوقار ہو، اور جو ہے پاک دامن ہو. لیکن ہر انسان کو ایک پاک دامن پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ کیا آپ بھی پاک دامن ہو؟ اور پاک دامن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاک دامن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے مستقبل کے لیے، جب آپ کی شادی ہوگی، آپ کی زندگی میں جو جیون ساتھی ہوں گے، جو ہم سفر ہوں گے، ان کے لیے آپ لائل ہو؟ ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہے اپنی زندگی کو آپ نے ٹیسٹ ڈرائیو بنا رکھا ہے کہ بس آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں کوئی، اور بعد میں سوچیں گے شادی کرنے کے بارے میں، یا بعد میں سیریس ہو جائیں گے اس کنسیپٹ کے بارے میں. کوئی بات نہیں، زندگی ایک بار ملتی ہے تو اس لیے انجوائے کرنا چاہیے. تو زندگی جو ہے ایک بار ملی ہے، مگر وہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ملی. اور اب دوسری بات پہ ذرا آتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے گناہوں پر فخر کرنے لگتا ہے، مگر کئی بار انسان جو ہے تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور پبلک کے سامنے جا کر اپنے ہی گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور تعریف میں کہ میں نے بھئی ایسا کر دیا. تو یہ بہت گناہ ہے اور بہت غلط ہے. لیکن یہاں ایک اور بات ہے کہ جو شاید آج کے دور کی سب سے خطرناک حقیقت بن چکی ہے کہ کبھی گناہ کرنے والا اپنے گناہ کو چھپاتا تھا. پہلے اس کو شرم آتی تھی اور وہ اس سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن آج کے ٹائم میں انسان گناہ کرتا بھی ہے اور اس کا ظاہر بھی فخر سے کرتا ہے کہ کہیں دوستوں کی محفل میں، کبھی سوشل میڈیا پر، کہیں ہنسی مذاق میں، اور کبھی صرف اس لیے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں. سوچے گا کہ جس گناہ کو اللہ نے پردے میں رکھا، انسان خود اس پردے کو ہٹا رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگوں کے لیے معافی کی امید ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں. اور کھلے عام گناہ کرنا یہ بھی ہے کہ اللہ جو ہے رات کو اس کا گناہ چھپا دیتا ہے اور پھر صبح کو وہ خود جا کر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے کل یہ گناہ کیا تھا. اور یہ جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی حدیث کوٹ کی گئی ہے. اور ذرا اس حدیث پر ایک بار غور کیجیے گا کہ اللہ جس عیب کو چھپا رہا تھا، انسان اسی عیب کو نمائش بنا رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو
ایسا جواب دے دیا، میں نے اس کی ایسی بےعزتی کی اور میں نے اس کا ایسا دل توڑا کہ وہ تو منہ دیکھتی رہ گئی. میں اس کی ایسی عزت کو پامال کر کے آیا ہوں، وہ بھی یاد ہی رکھے گی. اور میں نے اس سے ایسا بدلہ لیا ہے اپنی انا کا کہ وہ یاد ہی رکھے گی. اور آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، ہنستے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے بھائی، کیا مردانگی دکھائی ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ جس پر شاید ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں، قیامت کے دن جن لوگوں کے سامنے ہم نے اپنے گناہوں کا ذکر کیا وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف دیں گے؟ تو سوچے گا کہ اگر ایک انسان اپنی وہ اور وہی کے لیے، یعنی کہ وہ والی بات جو اس نے لوگوں کے سامنے بڑی واہواہی میں سنائی ہے، اس واہواہی کے لیے خود ہی اپنے گناہوں کو جو ہے گناہوں کے لیے گواہ بنا رہا ہے اس دنیا کے اندر، تو اس نے اپنے لیے کتنا بڑا نقصان جمع کر لیا اپنے کھاتے میں. اور اسی لیے اسلام صرف گناہ سے نہیں روکتا، انسان گناہ کی نمائش سے بھی روکتا ہے. مگر پوائنٹ ٹو بی نوٹس مائی ڈیئر کہ اسلام جو ہے وہ صرف آپ کو گناہ سے بچا ہی نہیں رہا، نفس کی اصلاح کرنے کی ہی بات نہیں کر رہا. اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ ایسا مت کرو ورنہ آخرت میں آپ بہت بری طریقے سے پٹو گے. اور اسی لیے ایک ظالم اس دنیا میں اس وقت ظلم کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آج فارغ ہے، اس کا کچھ نہیں ہوگا. آخرت میں اس کی کھال کھینچ لی جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے بیٹا تو جتنا کرنا ہے کر لے، آخرت میں آئے گا یہیں میرے ہی دربار میں، تب تیری کھال کھینچ لی جائے گی. اور اسی لیے اسلام صرف گناہوں سے نہیں روک رہا، اس کو اللہ ہدایت دے رہا ہے، دینے کے لیے اس کو ٹائم دے رہا ہے کہ سنبھل جا، ابھی بھی وقت ہے. اور گناہ کی نمائش سے بھی روکتا ہے. اور یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ قصدن کہا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا نا وہ جلالی مزاج تھا، ذرا ایک دم اس میں آ جاتے تھے، وہ جلال میں آ کے ایک دم سے وہ جاتے تھے. تو ان کو یہ کہا تھا کہ جب فرعون کے پاس جائیں گے نا تو بہت نرم لہجے کے ساتھ میں اپنی بات کو سامنے رکھنا ہے، ایسے ایک دم آرڈر فارم میں ایک دم تنک کے ایک دم سختی کے ساتھ میں بات نہیں کرنی، مطلب طریقے سے بات کرنی ہے. تو کتنی سمجھ کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا کیا درجہ ہے، ان کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر. اللہ نے مطلب فرعون کے پاس ان کو بھیج رہے ہیں اور یہ کہہ کے بھیج رہے ہیں ان کو قصدن ہدایت دے کے کہ اس رویے سے بات کرنی ہے فرعون سے، ایسے بات نہیں کرنی کہ جاتے ہی شروع ہو جائیں گے کہ میں اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں، یا تو سدھر جا نہیں تو تیری خیر نہیں بیٹا. نہیں، یہ ہے اسلام. تو جب گناہ کی نمائش عام ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے گناہ لگنا بند ہو جاتے ہیں، اور پھر نئی نسل جو ہے اسی گناہ کو نارمل سمجھنے لگتی ہے. یہیں سے معاشرے کی تباہی شروع ہوتی ہے. اور ایک اور بات ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں اگر اللہ سے استغفر اللہ پڑھ لیتا ہوں تو میں توبہ کر لیتا ہوں. لیکن ایک سوال، کیا استغفر اللہ صرف زبان کا لفظ ہے یا دل کی حالت کا نام ہے؟ اگر ہر روز وہی گناہ، ہر روز وہی زبان، ہر روز وہی فتنہ، ہر روز وہی غیبت اور پھر صرف استغفر اللہ، تو کیا ہم نے واقعی میں توبہ کر لی یا ہم صرف اپنے ضمیر کو تسلی دے رہے ہیں؟ رسول اللہ خود روزانہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے. تو بھی ہم ہر روز اتنی غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ ہم تو ایک عام انسان ہیں. تو ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے معافی مانگنے کا. اور جو ہر روز اتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہم کتنی جو ہے گہری توبہ کی ہم کو ضرورت ہے. اور اسی لیے ہم نے سیریز دا ہڈن ڈکے میں ہر ایپیسوڈ کے بعد سولیوشن بھی دیا
صرف اس لیے نہیں کہ لوگ جو ہے گناہ کو پہچان لے، بلکہ اس لیے کہ لوگ اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ بھی پہچان لے۔ لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اتنا سب کچھ جانتا ہے پھر بھی وہ کیوں نہیں بدلتا؟ آخر اس کے دل پر ایسی کون سی غفلت چڑھ گئی ہے یا چھا گئی ہے جو اسے اپنی ہی حقیقت نہیں دکھائی دے رہی؟ لیکن اب یہاں پر مائی ڈیئر یہ دیکھیں گے کہ ایک اور بہت گہرا سوال سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر انسان بدلتا کب ہے؟ کہ جب اس کے پاس علم آ جائے جب بدلتا ہے، یا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ سوچے گا کہ شیطان کے پاس بھی علم تھا، اس نے جنت دیکھی تھی، اچھی طرح دیکھی تھی، اس نے فرشتوں کو دیکھا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا، اللہ کا حکم بھی اس نے سنا تھا، لیکن اس کا علم جو ہے اس کے تکبر کو نہیں توڑ سکا۔ تو کیوں؟ وائی؟ کیونکہ مائی ڈیئر علم جو ہے اگر دل تک نہیں اترے تو ہدایت نہیں بنتا اور صرف معلومات بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ کتنی خطرناک اور جو ہے گہری بات ہے یہ، اور آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بھی شاید یہی ہے کہ ہم انفارمیشن سے باہر آ گئے ہیں لیکن اصلاح سے خالی ہو چکے ہیں، اور ہر دن ایک نئی ریل، ہر دن ایک نیا بیان، ہر دن ایک نئی کلپ، ہر دن ایک نئی نصیحت۔ لیکن کیا ہم رک کر کبھی اپنے دل سے پوچھتے ہیں جو میں نے سنا اس میں سے میں نے اپنی زندگی میں کیا چیز بدلی؟ اگر جواب شاید کچھ بھی نہیں ہے تو پھر مسئلہ علم کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ عمل کی کمی کا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اسے اس کے علم کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا۔ یعنی کہ کتنی خوبصورت بات بھی ہے کہ ہم سے جو حساب لیا جائے گا وہ بھی اتنا ہی حساب لیا جائے گا جتنا ہمیں علم تھا، اور جس بات کا ہمیں علم تھا ہی نہیں ہم اس چیز کے لیے جو ہے جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں وہ علم ہی نہیں۔ مگر جس چیز کا ہمیں علم تھا اور ہم نے اس چیز کو نظر انداز کیا، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ زنا ایک گناہ ہے اور ہم پھر بھی زنا میں ملوث ہو رہے ہیں۔ بے شک اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، مگر اس وقت آپ کو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور کیا آپ نے یہ نہیں نوٹس کیا کہ اللہ نے کہا کہ میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ شہرک کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو آپ کے جسم کے اندر ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کے اندر مطلب اللہ قریب ہے تو آپ جب گناہ کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ نہیں رہا کہ آپ کو، اور اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہو رہا ہے؟ کتنے سنگین بات ہے۔ تو اگر آپ معافی مانگیں گے تو آپ کو معافی بھی مل سکتی ہے نا، اور آپ اللہ کو اپنے اندر پکاریں گے تو آپ کے اندر اللہ آ سکتا ہے نا، تو آپ اس چیز سے بچ بھی تو سکتے ہیں نا اسی ٹائم۔ تو غور کیجیے گا ایک بار پھر سے کہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ کتنی حدیث آپ کو یاد تھی، کتنی تفسیر میں آپ نے پڑھا تھا، کتنی ویڈیوز آپ نے دیکھی تھیں۔ سوال یہ ہوگا کہ جو آپ جانتے تھے اس پر آپ نے عمل کتنا کیا۔ اور یہاں پر دا ہڈن ڈکے کا اصل مقصد تھا کہ ہم جو ہے نئے ٹاپک لانے نہیں نکلے تھے، ہم پرانے بھول چکے ٹاپک کو یاد دلانے نکلے تھے۔ جیسے غیبت ہر مسلمان جانتا ہے، حسد ہر مسلمان جانتا ہے، تکبر ہر مسلمان جانتا ہے، فتنہ ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن جاننا اور جینا دونوں الگ الگ باتیں ہیں مائی ڈیئر۔
اور آج ایک انسان مسجد سے نکلتا ہے اور راستے میں کسی کی غیبت شروع کر دیتا ہے فوراً. دوسرا تہجد پڑھتا ہے لیکن گھر آ کر اپنی بیوی یا شوہر کی بے عزتی کر دیتا ہے. کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کے دل چیر کے رکھ دیتا ہے. اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی یار، دل کو سکون نہیں مل رہا اور عبادت میں لطف نہیں آ رہا. شاید اس لیے کیونکہ اللہ صرف ہمارے سجدے نہیں دیکھ رہا، ہمارے معاملات بھی دیکھ رہا ہے، ہماری زبان بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے اخلاق بھی دیکھ رہا ہے، ہماری نیت بھی دیکھ رہا ہے. اسی لیے حضرت حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کا ایک واقعہ کوٹ ہے کہ انسان اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نفس کا ویسے ہی حساب نہ لے لے جیسا کہ ایک تاجر اپنے حساب کا حساب لیتا ہے. یعنی کہ مائی ڈیئر، جب ایک تاجر یعنی کہ مان لیجیے ایک بزنس مین بزنس کرتا ہے تو وہ ایک ایک پائی کا حساب رکھتا ہے. تو اسی طرح سے ایک مسلمان کو ایک ایک قطرے کا، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر جو گناہ ہیں ان کا، جو اپنا نفس ہے اس کا حساب رکھنا چاہیے. خود سے پوچھنا چاہیے کہ سوچئے ایک تاجر 1 روپے کا جب حساب رکھ رہا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے گناہوں کا حساب کتنی بار رکھتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے دن میں، اپنے مہینے میں یا سال میں. اور کبھی ڈائری میں لکھا آج میں نے کس کا دل توڑا؟ کیا کبھی کوئی لکھتا ہے کہ میں نے آج فلاں شخص کی جو ہے بے عزتی کر دی اور بہت مزہ آیا، آج میں نے کسی کی برائی کی، آج میں نے کسی پر شک کیا، آج میں نے کسی کو نیچا دکھا دیا؟ کبھی بھی نہیں. اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. تو مائی ڈیئر، بالکل بھی نہیں. انسان اس دن تک ٹھیک نہیں ہوتا، یا پھر مان لیں یہ ایسے سنتے ہیں کہ انسان اس دن ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے جس دن وہ اپنی کمزوری کو مان لیتا ہے، اور اس دن برباد ہونا شروع ہوتا ہے جس دن وہ کہتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے، بھائی آئی ایم پرفیکٹ، آئی ایم بیسٹ. اور یہیں پر شاید سب سے بڑا دھوکہ ہے. اور اسی دھوکے کو توڑنے کے لیے ہماری یہ پوری سیریز بنائی ہم نے، تاکہ ہم سب سے پہلے خود کو دیکھیں اور دیکھنا سیکھیں. لیکن ایک اب جو ہے آخری اور سب سے اہم سوال بھی باقی رہ جاتا ہے کہ اگر آج ہی اللہ ہم سے پوچھ لے کہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ میں کیا کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور شاید یہاں آ کر انسان کو ایک لمحے کے لیے رک جانا چاہیے اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو میرے ساتھ کیا جائے گا. میرا بینک بیلنس جائے گا، میری شہرت جائے گی، میری ڈگریاں جائے گی، میری پراپرٹی جائے گی، یا میرے وہ الفاظ جائیں گے جو میں نے لوگوں کے دلوں میں چھوڑے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد، اور سوائے اس کے جو اللہ کے پاس صاف دل سے لے کر آئے. سورہ الشورى میں فرمایا گیا تھا یہ. اور غور کیجیے گا کہ اللہ نے یہاں صاف دل کی بات کی ہے مائی ڈیئر، نہ زیادہ عبادت کی، نہ زیادہ دولت کی، نہ زیادہ شہرت کی، بلکہ قلب سلیم، یعنی کہ ایک ایسا دل جس میں حسد نہ ہو، ایک ایسا دل جس میں تکبر نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، جس میں غیبت کی اجازت نہ دی گئی ہو اور لذت نہ ہو، اور جس میں کوئی کسی کو نیچا دکھانے کی خواہش نہ ہو. سوچے گا کہ ہم روز اپنے کپڑے صاف کرتے ہیں، اپنا گھر صاف کرتے ہیں، اپنی گاڑی صاف کرتے ہیں، لیکن آخری بار ہم نے اپنا دل کب صاف کیا تھا؟ کب اس میں جھانک کر دیکھا تھا کہ کہیں کسی کی نفرت تو جمع نہیں ہو گئی، کہیں کسی کی بددعا تو نہیں چپک گئی، کہیں کسی مظلوم کے آنسو تو نہیں ہیں، اور میرے حساب میں تو نہیں لکھا جا رہا. رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ ایک لفظ بول دیتا ہے
جسے وہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس ایک لفظ کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور گرتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی کوٹ کیا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ کہ صرف ایک لفظ اور ہم کبھی کبھی پورا دن لفظوں سے لوگوں کو زخمی کرتے رہتے ہیں ہم، اور کبھی کبھی مذاق کے نام پر کرتے ہیں ہم ایسا کام، کبھی کبھی غصے کے نام پر، اور کبھی سچ بولنے کے نام پر، اور کبھی میں تو بس کہہ رہا تھا کے نام پر، لیکن ہر لفظ اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے۔ ایک اور بات جس نے مجھے ہمیشہ سوچنے کے لیے مجبور کیا کہ ہم اکثر کہتے ہیں میرا دل صاف ہے، لیکن کیا واقعی اگر دل صاف ہوتا تو کسی کی ترقی دیکھ کر جلن کیوں ہوتی ہے کسی کو؟ اگر دل صاف ہوتا ہے تو کسی کی عزت گرتے ہوئے سکون کیسے مل سکتا ہے کسی دوسرے مسلمان کو؟ اگر دل صاف ہوتا تو کسی کی خوشی برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ اگر دل صاف ہوتا تو دوسروں کی کمزوریاں سننے میں مزہ کیوں آتا؟ اسی لیے کبھی کبھی ہمیں اپنے لفظوں سے پہلے اپنے دل کا علاج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بیمار دل سے کبھی صحت مند الفاظ پیدا نہیں ہوتے، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، صرف حلال اور حرام بتانے کے لیے نہیں، بلکہ دل زندہ کرنے کے لیے، ایک ایگزامپل کو سیٹ کرنے کے لیے۔ انہوں نے زندگی کو جی کر دکھایا تاکہ ایگزامپل سیٹ ہو جائیں ہیومینٹی کے لیے۔ اور آج سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی چیز کی ہے، علم کی نہیں، زندہ دلوں کی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ انسان پیدا ہوا ہے اس لیے، یا اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا؟ تو آج ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن ہمیں اس جملے کا مطلب سمجھنے اور بنا سمجھے بغیر ہی اسے بول دیتے ہیں کہ جی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مگر سوچئے کہ اگر صرف انسان پیدا ہو جانا ہی کافی ہے تو پھر ابو جہل بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو اشرف المخلوقات ہوا۔ ابو لہب بھی تو انسان تھا، اور منافقین بھی تو انسان تھے، اور پھر اللہ نے ان کی مثال قرآن میں کیوں بیان کی؟ اس کا مطلب صرف انسان پیدا ہو جانا اشرف المخلوقات نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی اطاعت میں زندگی گزارنا اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات بننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ سورہ الحجرات میں فرمایا گیا، اب غور کیجیے گا جناب، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے امیر، سب سے مشہور، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ فالوور والا، نہیں نہیں نہیں، سب سے زیادہ طاقتور اور تقوی والا جو ہے، یعنی کہ جس کا دل اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جس کی زبان یہ سوچتی ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکل جائے کہ سامنے والے کی توہین ہو جائے۔ میں ایک مسلمان ہوں، میری زبان اور ہاتھ سے لوگ بچے رہنے چاہیے اور محفوظ رہنے چاہیے دوسرے مسلمان، یہ ہوتا ہے ایمان۔ اور ظلم کرنے سے رک جائے، وہ یہ فوراً سوچ لے کہ یہ ظلم تو نہیں ہو رہا کہیں، جس کی آنکھ حرام دیکھنے سے رک جائے، جس کا دماغ فتنہ پھیلانے سے رک جائے، اور جس کا نفس جو ہے تکبر سے بچ جاتا ہے، تب انسان اپنے مقام کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن آج کا انسان کسی چیز میں مصروف ہے، تو وہ کون سی چیز میں مصروف ہے بھائی؟ تو صبح سے شام تک جناب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کریئر، بزنس، پراپرٹی، سوشل میڈیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اور لوگ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایک اصل سوال کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ سوال کتنی بار دماغ میں آتا ہے؟ تو شاید بہت کم آتا ہے۔
اسی لیے ہم نے اس سیریز کا نام ہڈن ڈکے رکھا، کیونکہ باہر سے سب کچھ ٹھیک لگ سکتا ہے، کپڑے اچھے اچھے پیارے پیارے ہیں، گھر اچھا اچھا ہے، بستر خوبصورت خوبصورت، نرم نرم گدے، اور بات کرنے کا انداز بڑا پیارا پیارا، عبادت بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اندر روح جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، دل سخت ہو چکا ہے اور ضمیر سوتا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دھیرے دھیرے اللہ سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے خطرناک بات کیا ہے کہ جب انسان کو اپنی بیماری کا احساس ختم ہو جائے، ایک جو ہے مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اسے بخار ہو گیا تو اب اسے بخار ہو گیا تو اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھیا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، تو اس کو ڈاکٹر، کیونکہ ظاہری چیز ہو گئی، لیکن روح بیمار ہو رہی ہے تو اس کے لیے کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ تو اس وقت اور خطرناک بات ہو جاتی ہے، کیونکہ روح بیمار ہو گئی، اور جب انسان اس بیماری کو مانتا ہی نہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، سب غلط ہے اور صرف میں ٹھیک ہوں، اور یہیں سے ہدایت کا دروازہ دھیرے دھیرے بند ہونے لگتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا حساب خود لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لے لیا جائے۔ ہم نے پہلے بھی کہی تھی یہ بات، مطلب جو ہے ابھی ہم پھر سے کہہ رہے ہیں، لیکن سوچئے کہ جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیاطین بھی راستہ بدل لیتے تھے، وہ بھی روز اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ یہ بات اب دوبارہ ہم نے اسی لیے ریپیٹ کی، اور ہم جو ہے کس چیز کا یقین لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم کو محاسبے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سیریز کا جو مقصد ہے وہ کسی کا حساب لینا نہیں تھا، بلکہ خود کا حساب لینا تھا، اور شاید یہی سفر انسان کو اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے۔ لیکن پھر سے یہاں پر آ کر ایک اور واقعہ یاد آتا ہے مجھے، اور ایک ایسا واقعہ جسے سن کر ہر مسلمان کو اپنے آپ سے ڈر لگنا چاہیے، کہ ایک دن رسول اللہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہے اور نہ مال، یعنی کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا، میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے حقوق باقی رہ گئے تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی کہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو ان لوگوں کے گناہ الٹا اس کو دے دیے جائیں گے، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو ہے نا صحیح مسلم میں کوٹ کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کہ سوچئے کہ یہ حدیث کتنی بڑی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ایک انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہا، نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، زکاتیں بھی دی ہیں، لیکن اپنی زبان کو نہیں روکا، اپنے غصے کو نہیں روکا، اپنے تکبر کو نہیں روکا، اپنی غیبت کو نہیں روکا، اپنے فتنے کو نہیں روکا، اور قیامت کے دن اس کی ساری عبادت دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں ختم ہو گئی، اور
اب ذرا رک کر سوچئے کہ کہیں ہم بھی تو اسی صف میں نہیں کھڑے. ہم کتنی بار نماز پڑھ کر نکلتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد میں کسی اور کی برائی شروع کر دیتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر کسی کی عزت پر حملہ کر دیتے ہیں. اور ہم تسبیح پڑھتے ہیں اور پھر گھر جا کر اپنی زبان سے اپنے اپنوں کا ہی دل توڑ دیتے ہیں اور اپنوں کی ہی برائیاں شروع. تو پھر ہم اور اس مفلس میں فرق کتنا بچ رہا ہے. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو یہاں روک کر اپنے لیے صرف ایک سوال خود سے پوچھئے کہ اگر آج میرا حساب ہو جائے تو میرے پاس کتنی نمازیں ہیں اور کتنے لوگوں کے حقوق ہیں، کتنے روزے ہیں اور کتنے ٹوٹے ہوئے دل، کتنی تلاوت ہیں اور کتنی غیبت، کتنی تسبیحاں ہیں اور کتنے تکبر، کتنی دعائیں ہیں اور کتنی بد دعائیں ہیں جو میری وجہ سے کسی مظلوم کے دل سے نکلی ہوں گی. یہی وہ سوال ہے جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم یہ پوری سیریز بنائیں، کیونکہ آج کا انسان عبادت کی کمی سے کم اور معاملات کی خرابی سے زیادہ برباد ہو رہا ہے. اور جب معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو صرف دنیا نہیں، آخرت بھی خطرے میں آ جاتی ہے. اسی لیے ہماری سیریز ہڈن ڈکے صرف گناہوں کی لسٹ نہیں تھی، یہ ایک آئینہ تھا تاکہ ہر انسان سب سے پہلے اپنا چہرہ دیکھے. لیکن پھر سے یہاں آ کر میں ایک آخری سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آخر ہم زندہ کس لیے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور کمائیں، کھائیں، سوئیں اور ایک دن ہم مر جائیں؟ یا اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ لیکن یہاں ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، روزے کا نام نہیں ہے، تسبیح کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل عبادت ہی ہے کہ مان لیجئے آپ کسی دوسرے مسلمان سے مسکرا کر مل رہے ہیں، یہ بھی تو ایک اعمال ہے. تو اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ صرف جانماز بچھا کے جو عبادت کی جائے گی وہی کاؤنٹ نہیں ہوگی. آپ کا مسکرا کر بات کرنا بھی ایک عبادت ہے، حسن و اخلاق بھی ایک عبادت ہے. اور کوئی انسان تکلیف میں ہے اور آپ نے اس کو اس تکلیف میں صرف اس سے بات کی اور اس کا دل ہلکا ہو گیا آپ سے بات کر کے، یہ بھی ایک عبادت میں لگتا ہے. اور ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو وہ عبادت ہے. ایک شوہر اپنی بیوی سے نرمائی سے پیش آ رہا ہے، اگر بیوی نے کوئی غلطی کر دی تو شوہر پیار سے بات کر رہا ہے اور اس کو سمجھا رہا ہے. بیوی نے ایک ناجائز حرکت کر دی، بیوی نے سیاست کر دی، کسی کا دل توڑ دیا، گھر میں بہت بڑی سیاست کر دی، اور شوہر نے اسے اپنے پاس بلایا، بٹھایا، پیشانی کو چوما اور کہا کہ اے میری بیوی، آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، اور اگر آپ اللہ کے لیے جائز رستوں پہ چلو تو آپ کے لیے اللہ نے انعام تیار کریں، اور اگر آپ ناجائز رستوں پہ چلو گی تو میں تو آپ کا شوہر ہوں اور یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے، میں آپ کو اس وقت نہیں بچا پاؤں گا کیونکہ اس وقت نفسا نفسی کا دور ہوگا. ہم اس دنیا میں ایک بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ بھیا میں تو بہت محبت کرتی ہوں تم سے، شوہر کہتا ہے میں بیوی سے محبت کرتا ہوں، لیکن سب کے اپنے اپنے ایکٹ ہیں، سب کے اپنے اپنے گناہ ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سب کا اپنا حساب ہوگا. اور وہاں پہ کوئی شوہر کسی بیوی کو نہیں دیکھے گا اور بیوی شوہر کو نہیں دیکھے گی، اولاد ماں کو نہیں دیکھے گی، ماں اپنے باپ، کسی کو نہیں دیکھے گا، سب کو اپنی اپنی نفسا نفسی میں پڑی ہوگی. وہاں پہ ایک دین ہوگا، ایک برا حال مچ رہا ہوگا، ایک سما ہوگا، ایک بہت. تو سب کچھ یہاں چل رہا ہے. تو اسی لیے اللہ نے صرف عبادت کو عبادت نہیں بنایا، اللہ نے انسان کے لیے مسلمان کی زندگی کو ہی عبادت بنا دیا. یعنی ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ میں جو تعلق قائم کر رہا ہے، صحبت میں آ رہا ہے، اللہ نے اس کو ہی عبادت جا بنایا.
جبکہ وہ تو اس کی اپنی ایک پرائیویٹ ضرورت بھی تو ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایک عبادت قرار دے دیا. تو کس لیے دیا؟ اسی لیے دیا. تو کتنی مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کی کتنی رحم دلی ہے یہاں پر، اگر اسے ڈیپسٹ کور میں جا کے سمجھا جائے. اور جو ہے تم کسی کا دل جو ہے بچاتے ہو، یہ بھی عبادت ہے. اور اگر تم کسی کی عزت کی حفاظت کرتے ہو، یہ بھی عبادت ہے. اگر تم غیبت سے اپنی زبان کو روک لیتے ہو، یہ بھی عبادت ہے. اگر تم اپنے غصے کو اللہ کے لیے پی جاتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے. اگر تم کسی مظلوم کا ساتھ دیتے ہو، کیونکہ جب ایک معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک طرف مظلوم ہوتا ہے اور ایک طرف امیر انسان، سب امیر کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم بے قصور کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، وکٹم کا کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو اسلام آپ کو کیا سکھا رہا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیجیے. اور جب آپ ساتھ دیتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. کبھی کبھی ہم دین کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف مسجد کے اندر ہی اللہ ملتا ہے، جبکہ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ بازار میں بھی اللہ ملتا ہے. اگر تم سچ بولتے ہو تو گھر میں بھی اللہ ملتا ہے. اگر تم اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرتے ہو تو بیوی کے ساتھ بھی اللہ ملتا ہے. اگر تم اس کے دل نہیں توڑتے تو شوہر کے ساتھ بھی اللہ ملتا ہے. اگر تم اس کے حقوق ادا کرتے ہو اور پڑوسی کے ساتھ بھی اللہ ملتا ہے. اگر تم اسے تکلیف نہیں دیتے تو یتیم کے ساتھ بھی اللہ ملتا ہے. اگر تم اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہو تو یہیں اللہ جو ہے وہ صرف سجدے میں نہیں دکھتا، اللہ معاملات کو بھی دیکھتا ہے. اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا سب سے بہترین اخلاق ہے. غور کیجیے گا کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ نفل پڑھنے والا، سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا، بلکہ سب سے بہترین اخلاق والا. اور شاید اسی مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا، رسول دیے، سنتیں دی، شریعتیں دی، تاکہ ہم صرف مسلمان پیدا نہ ہوں بلکہ مسلمان بن کر جئیں. یہیں پر اور یہی وہ وجہ ہے، یہی وجہ تھی کہ ہم نے جو سیریز ہے ہڈن ڈکے بنائی، کیونکہ ہم نے محسوس کیا کہ آج لوگوں کو نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، پرانے دین کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، انہیں محمد کی سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں ایسے کتنی فیملیز ہیں کہ جب بیٹی تشریف لائے تو باپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. ہمارے نبی جب بیٹی تشریف فرما ہوتی تھیں بی بی فاطمہ تو ان کی استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم تو نبی کی سنتیں بھول چکے ہیں، بہت پیچھے چھوڑ رہے ہیں. وہ سنتیں ہم نے اپنائی نہیں رکھی اپنے گھر میں، اپنے مجاز میں. کیا جو ہے آپ کی جو بچی جب اسکول جاتی ہے، آپ کیا پورے کے پورے سارے کے سارے مسلمان نبی کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں کہ جب بچے جا رہے ہیں تو بچے کو آپ پیار کر رہے ہیں، آپ جو ہے بچہ آ رہا ہے تو آپ اس کو بہت پیار سے دیکھ رہے ہیں. وہ تو صرف آپ کا ایک زیادتی محبت ہو گئی. لیکن ایک سنت کے لیے، شریعت کے لیے، اپنے رب کے لیے جو سنت کے احکام ہیں اس کے مطابق کیا آپ پرورش کر رہے ہیں کسی اولاد کی؟ اور ڈیٹیلز کے ساتھ میں بھی کسی اور سیریز میں بات کریں گے آنے والی سیریز میں. لیکن لوگوں کو نئی کتاب کی ضرورت بالکل نہیں ہے، انہیں قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پر جینے کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 9 باطن ہے. اور شاید اگر اس پوری سیریز کے بعد ایک انسان بھی رات کو سونے سے پہلے صرف 2 منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے تو ہماری محنت اللہ کے یہاں ضائع نہیں جائے گی. کیونکہ ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف ایک کوشش ہے اور ایک دعا ہے. لیکن اگر آپ یہاں تک اس سفر میں ہمارے ساتھ چلے ہیں تو ایک بار صرف 1 منٹ کے لیے خود کو دنیا کی بھیڑ سے الگ کر دیجیے اور فون کو ایک طرف رکھ دیجیے
اور لوگوں کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اپنے رب کے سامنے اپنے دل کو کھڑا کر دیجئے اور خود سے پوچھئے کہ میں واقعی میں کون ہوں. اور وہ جو لوگوں کو نظر آتا ہے یا وہ جسے صرف اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اپنے کپڑے بدلتے ہیں، اپنا گھر بدلتے ہیں، گاڑی بھی بدلتے ہیں، موبائل بھی بدلتے ہیں اور جاب بھی بدل لیتے ہیں اور کبھی کبھی اپنا شہر بھی بدل لیتے ہیں. لیکن ایک چیز جسے بدلنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے اور وہ ہے ہمارا اپنا نفس. سوچئے گا کہ جس نفس کے ساتھ ہمیں قبر میں اترنا ہے، جس نفس کے ساتھ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسی نفس کی اصلاح کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت کام ہے. تو سچ یہ ہے کہ دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے. ایک کام ختم نہیں ہوگا، دوسرا شروع ہو جائے گا. ایک ذمہ داری ختم ہوگی، دوسری آ جائے گی. ایک پریشانی ختم ہوگی، دوسری سامنے کھڑی ہو جائے گی. لیکن ایک دن موت آ جائے گی اور اس دن نہ بزنس چلے گا، نہ آفس، نہ ڈگری، نہ رشتہ دار، نہ فون کالز، نہ دوست، نہ فالوورز اور نہ دنیا کی تعریفیں. صرف اعمال چلیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. سورہ العنکبوت میں فرمایا یعنی کلو نفس ذائقۃ الموت. یہ آیات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، رک کر سوچنے کے لیے ہے کہ ہر جان یہی یعنی کہ میری بھی، آپ کی بھی اور اس انسان کی بھی جس نے کبھی کسی کا دل توڑا، اور ہر اس انسان کی جس نے کبھی کسی پر بہتان لگایا، ہر اس انسان کی جس نے کبھی کسی کی غیبت کی، ہر اس انسان کی، چرند کی، پرند کی، انسان کی جس نے کبھی کسی کی عزت کو اپنی زبان سے زخمی کیا، اور ہر اس انسان کی بھی جس نے توبہ کی اور اللہ کی طرف لوٹ آیا. یہیں پر سمجھنے کی بات ہے کہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ موت آئے گی اور لے کر چلی جائے گی، ہمیں مرنا ہے. کوئی انسان کتنا بھی امیر ہو، وہ مخمل میں لپیٹ کے قبر میں نہیں اتارا جاتا، وہ جاتا کفن میں ہی ہے. کوئی انسان کتنا بھی امیر ہو، اس کی قبر کے اندر نا یاقوت کے پتھر نہیں بچھائے جاتے. انتقال ہونے پر اس کی قبر کے اندر ٹائلز، فرش، ماربلز نہیں بچھایا جاتا، صرف مٹی ہی کھودی جاتی ہے اور اس کو لٹا دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے اور لوگ آ جاتے ہیں چھوڑ کر، اور اسے جو باقی کا سفر ہے وہ اکیلے خود کرنا ہوتا ہے. اور یہی تو اللہ کی رحمت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، اور غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرتے رہتے ہیں. یہ ترمذی کی جو ہے اس میں بھی کوٹ کیا گیا ہے. لیکن سبحان اللہ، دیکھیے ہمیں اسلام جو ہے وہ مایوس نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کر دیا تو ہمارا کھیل ختم، لیکن اللہ نے راستے بھی بنائے ہمارے لیے، اور اگر ہم توبہ کر رہے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف بھی کرے گا. اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے تم سے غلطی ہو گئی تو تم بالکل بس اب ڈن ہو گئے، ختم. نہیں، اسلام کہتا ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے دروازہ کھلا ہے. لیکن ایک شرط ہے کہ توبہ جو ہے وہ لفظوں سے نہیں ہونی چاہیے، زندگی کے اندر نظر آنی چاہیے. یعنی کہ اللہ جو ہے، یا اللہ مجھ سے غیبت سے بچا، تو پھر محفل جو ہے وہ بدلنی پڑے گی، آپ کو زبان بدلنی پڑے گی، اور سچ جو ہے اپنی زندگی کے اندر سوچ بدلنی پڑے گی سچ کے لیے. پھر سے سمجھیے ایک بار، دوبارہ سے ریپیٹ، کہ جب انسان معافی مانگتا ہے اللہ سے تو لفظوں سے نہیں، صرف کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے غیبت سے بچا، تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنی محفل بدلنی پڑے گی.
زبان بدلنی پڑے گی اور سوچ بدلنی پڑے گی، اور ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے دل سے حسد نکال دے. تو پھر دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہونا سیکھنا آپ کو پڑے گا، کیونکہ پھر تبھی تو پتہ چلے گا کہ آپ توبہ مانگ رہے ہیں، کہ آپ کے اس میں لائف میں چینجز آئے ہیں. تو صرف معافی کے لفظوں میں ریپیٹ کرنا معافی نہیں مانگنا نہیں ہے. تو پھر دوسروں کی جو نعمتوں پر خوش ہونا سیکھنا پڑے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مفلس ہونے سے بچا، تو پھر لوگوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اور شاید یہیں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، کہ نہ کسی اور کو بدلنے سے، نہ دنیا کو بدلنے سے، بلکہ خود کو بدلنے سے. اس پوری سیریز کے اختتام پر میں نہ آپ سے کوئی وعدہ لینا چاہتی ہوں، نہ کوئی چیلنج دینا چاہتی ہوں، نہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے بعد آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور آپ بھی انسان ہیں. ہم سب سے غلطیاں ہوں گی. لیکن ایک چیز جو اس پوری سیریز کا اصل مقصد تھی، وہ شاید آج سمجھ آنی چاہیے کہ ہر گناہ سے پہلے ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، اور ہر اصلاح بھی ایک سوچ سے ہی شروع ہوتی ہے. اگر آج اس پوری سیریز کے بعد آپ غیبت کرنے سے پہلے صرف ایک سیکنڈ کے لیے رک گئے، اور یہ سیریز پھر کامیاب ہو جائے گی. یعنی کہ آپ نے سیریز دیکھی اور آپ کو احساس ہوا کہ یہ واقعی میں غلط کر رہا ہوں میں، تو ڈیفینیٹلی آپ نے مطلب کچھ چینج لیا اس کو سن کر اپنی زندگی میں. اور بہتان لگانے سے پہلے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا، تو یہ سیریز کامیاب ہو گئی. اگر فتنہ پھیلانے سے پہلے آپ نے اپنی زبان کو روک لی، تو یہ سیریز کامیاب ہو گئی. اگر حسد کے بجائے آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، تو یہ سیریز کامیاب ہو گئی. اگر تکبر کے بجائے آپ کے دل میں تواضع آ گئی، تو یہ سیریز کامیاب ہو گئی. اور اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے لوگوں تک میرا پیغام پہنچانے کی کوشش کی تھی، تو ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق کوشش کی تھی. ہم نے کسی پر فتویٰ نہیں لگایا، ہم نے کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے سب سے پہلے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ تمام ٹاپکس صرف آپ پر لاگو نہیں ہوتے، ہم پر بھی لاگو ہوتے ہیں. اور جب ہم غیبت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی زبان کا محاسبہ کرتے ہیں. جب ہم حسد کی بات کرتے ہیں تو اپنا دل دیکھتے ہیں. جب ہم تکبر کی بات کرتے ہیں تو اپنے نفس کو بھی دیکھتے ہیں. جب ہم مفلس کی حدیث پڑھتے ہیں تو خود سے ڈرتے ہیں، مطلب کہ خود ڈرتے ہیں، اور کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہو جائیں گے. اور اسی لیے یہ سیریز کسی اور کو بدلنے کے لیے نہیں تھی، سب سے پہلے خود کو بدلنے کے لیے بھی تھی. اور اگر آج کے بعد ہر رات صرف 2 منٹ کے لیے ہم سب اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، تو شاید اللہ کے یہاں ہماری زندگی بھی اور زندگی کا رخ بدل جائے گا. آئیے آج اس پوری سیریز کے بعد خود سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا میں واقعی لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہوں؟ کیا میری زبان کسی کا دل تو نہیں توڑتی؟ کیا میری وجہ سے کسی کو یا کسی کی بددعا نکلی؟ کیا میں کسی نعمت کو دیکھ کر بے چین ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں؟ کیا میں اللہ سے اتنی ہی ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں جتنا لوگوں سے ڈرتا ہوں؟ اور اگر آج میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر ان سوالوں میں ایک سوال نے بھی آپ کے دل کو ہلا دیا تو یہ سفر بیکار نہیں گیا. اور دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے ظاہر سے پہلے ہمارے باطن کی اصلاح فرما دے. ہماری زبان کو غیبت، بہتان، چغلی، فتنے سے محفوظ فرما. ہمارے دلوں سے حسد، تکبر، بغض اور ریا کو نکال دے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو دنیا میں اپنے آپ کو نیک سمجھتے رہے لیکن قیامت کے دن مفلس نکلے.
ہماری عبادت کو ہمارے اخلاق سے جوڑ دے، ہمارے علم کو ہمارے عمل سے جوڑ دے، ہماری توبہ کو سچائی اور سچی توبہ بنا دے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا انجام ہم ایمان پر ہو، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس سائڈ ایڈوکیٹ اینا رائمن شیخ صدیقی، اور آپ دیکھ رہے تھے دا برج آف پرلز آفیشیلز، اور یہ تھا سیریز دا ہڈن ڈکے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ نیکسٹ سیریز میں نیکسٹ موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اور اس سیریز کو، اس ویڈیو کو یہاں تک وقت دینے کے لیے اور یہاں تک سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔